بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سرائے میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے جھروکوں سے جھلکتے ایک عظیم شاہکار یعنی آیا صوفیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ بعض عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے بدلتے رنگوں کے باوجود اپنی عظمت و شان کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ فن تعمیر کا ایسا ہی ایک معجزہ استنبول کے افق پر کھڑا ہے، جو محض ایک عمارت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی جیتی جاگتی داستان ہے۔ یہ صدیوں کے نشیب و فراز، ایمان اور اقتدار کی کروٹوں اور انسان کی روحانی جستجو کا آئینہ ہے۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول صدیوں تک مشرق و مغرب کا سنگم رہا۔ یہ وہ شہر ہے جس نے رومی، بازنطینی اور اسلامی تہذیبوں کا عروج و زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بائزنٹائن دور میں قسطنطنیہ علم، فن تعمیر اور مذہب کا مرکز تھا۔ آیا صوفیہ 537 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹینین نے تعمیر کروایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا صوفیہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خدا کی حکمت ہیں۔ یہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا، ایک ایسا گرجا گھر جس کے گنبد کو دیکھ کر جسٹینین نے کہا تھا کہ میں نے تجھ سے بھی بڑھ کر ایک شاندار عمارت بنا دی اے سلیمان۔ یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سلیمانی کی عظمت کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ آیا صوفیہ اس زمانے کی تعمیراتی انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھی۔ اس کا مرکزی گنبد جو آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے، یہ زمین پر انسانی ہاتھوں سے بنے سب سے حیرت انگیز گنبدوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی چوڑائی تقریباً 31 میٹر اور بلندی 55 میٹر ہے۔ اس کے بنانے والے انجینئرز کے نام انتھیمیس آف ٹریلز اور آئسوڈورس آف ملیٹس تھے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے حصہ لیا اور یہ تقریباً 5 سال میں مکمل ہوئی۔ بازنطینی دور میں آیا صوفیہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ عقیدت اور اقتدار دونوں کی علامت تھی۔ یہاں شہنشاہوں کی تاج پوشی ہوا کرتی تھی اور یہاں سے جاری ہونے والے مذہبی فیصلے پوری عیسائی دنیا پر اثر انداز ہوتے تھے۔ 900 سال سے زائد عرصے تک آیا صوفیہ ایک عیسائی گرجا گھر رہا، لیکن تاریخ کا دھارا بدلا جب 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ وہی فتح تھی جس کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مسند احمد میں ایک حدیث بیان ہوتی ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا۔ فتح کے بعد جب سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے پادری اور دیگر لوگ خوفزدہ تھے، لیکن سلطان نے انہیں امان دی اور آیا صوفیہ میں شکرانے کا پہلا سجدہ ادا کیا۔ یوں یہ عظیم گرجا گھر مسجد آیا صوفیہ بن گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس میں ایک شاندار منبر اور محراب تعمیر کروائی۔ دیگر عثمانی خلفاء نے بھی اس میں مینار، مدرسے اور لائبریریاں شامل کیں۔ صلیب کی جگہ اسے اسلامی فن خطاطی سے سجایا گیا اور مصطفیٰ عزت جیسے خوشنویس نے دیواروں پر اللہ، محمد اور خلفائے راشدین کے اسماء مبارک تحریر کیے۔ تقریباً 500 سال تک یہ شاندار مسجد اسلام کی عظمت کا مظہر بنی رہی اور پھر تاریخ نے ایک اور کروٹ بدلی۔ عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا اور جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنا کر اسے مذہبی اثر سے آزاد کر دیا۔ یوں 85 برس تک یہ عجائب گھر کے طور پر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کھلا رہا۔ اور تاریخ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرایا جب 10 جولائی 2020 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا کہ آیا صوفیہ دراصل سلطان محمد فاتح کی وقف شدہ مسجد تھی، لہٰذا اسے میوزیم بنانا غیر قانونی ہے۔ یوں 24 جولائی 2020 کو یہاں جمعے کی نماز ادا ہوئی اور 86 سال بعد آیا صوفیہ میں اذان اور تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آیا صوفیہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ یہ ایمان، علم، فن تعمیر اور تہذیبوں کے ملاپ کی علامت ہے۔ اس کے عظیم گنبد کے نیچے صلیب اور ہلال کی کہانیاں ایک ساتھ سانسیں لیتی ہیں۔ علم و آگہی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔